أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر یہ بات چلی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ بچھڑے کی عبادت ہو رہی ہے، سخت غصے کے اندر تھے۔ ہارون علیہ السلام کو بھی باتیں وغیرہ کی، ابھی اسی کی تفصیل یہاں پر بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر قوم والوں سے کہا تھا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ تمہیں تورات دے گا، ایک دستور دے گا، قانون دے گا، لیکن تم نے میرے آنے کا انتظار نہیں کیا؟ کیا میں صدیوں کے لیے گیا ہوا تھا؟ تو اب قوم والوں کا جواب ہے آج کے درس کے اندر۔ قالو، قوم والوں نے کہا، ما اخلفنا موعدک، اے موسیٰ ہم نے خلاف ورزی نہیں کی تیرے وعدے کی، بملکنا، اپنے اختیار سے، یعنی جان بوجھ کر ہم نے تیرے وعدے کی مخالفت نہیں کی، ولکننا حملنا، لیکن ہم پر لادا گیا، اوزارا من زینت القوم، قوم والوں کی جو زینت تھی اس کا بوجھ، یعنی جو زیورات تھے ان کا بوجھ ہمارے اوپر ڈالا گیا۔ سامری مفتی نے ہم سے کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، تم نے یہ قرضے کے طور پر لایا ہوا ہے۔ فَكَذَلِكَ فَقَذَفْنَاهَا، بس ہم سب نے اسے پھینک دیا، اس سارے سونے کو ہم نے آگ کے اندر پھینک دیا۔ کس کے کہنے پر؟ سامری کے کہنے پر۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اسی طریقے سے سامری نے بھی اپنا سونا پھینکا تھا۔ تو یاد رکھیں، جب بھی برا کام ہوتا ہے، جو برا کام ایجاد کرنے والا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کرتا ہے اس کام۔ یہ جتنے بھی آپ کو خرافات دین کے اندر بگاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ سب سے پہلے عوام الناس نہیں کیے، سب سے پہلے لوگوں نے نہیں کیے، یہ سب سے پہلے جو علماء ہوا کرتے تھے، لوگوں کے بڑے ہوا کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کاموں کو رائج دیا ہوا ہے۔ برا کام جب بھی پھیلتا ہے تو جو چیز بھی بری ہوتی ہے اس کو پھیلانے والے بڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، سامری میں نے بھی پھینکا، سامری نے اپنے زیورات سب سے پہلے اٹھا کر پھینکے، پھر لوگوں سے کہا چلو بھائی اپنے زیورات پھینک دو آگ کے اندر۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ، سامری نے نکالا اس آگ سے ان لوگوں کے لیے، عِجْلًا، ایک بچڑا، گائے کا بچہ، جَسَدًا، اللہ نے خود یہ لفظ لا کر بتا دیا کہ وہ گوشت کا نہیں تھا، ہڈیاں وغیرہ اس کی نہیں تھی، وہ سونے کا تھا، چاندی کا تھا، صرف اور صرف ایک ڈانچہ تھا۔ لہو خوار، اس کے لیے آواز تھی، ٹیں ٹیں کرتا تھا، ادھر سے ہوا آئی تب آواز کی، ادھر سے آئی تب آواز کی۔ فقالوا، انہوں نے کہا، ھذا الہکم، یہ تمہارا پروردگار ہے، وَإِلَٰهُ مُوسیٰ، اور یہ موسیٰ کا پروردگار ہے۔ سامری نے کہا تھا اس کی عبادت کرو، تمہارا اور موسیٰ دونوں کا رب یہی ہے۔ فَنَسِیَ، موسیٰ رب کا پتہ بھول گئے ہیں، کہ جو موسیٰ کوہ طور پر رب کو تلاش کرنے کے لیے گیا ہے، وہاں پر اللہ نہیں ہے، وہاں پر پروردگار نہیں ہے، پروردگار ادھر سے آ کر اس بچڑے کے اندر آ گیا ہے۔ تو اب فرمایا فنسیہ، موسیٰ اپنے رب کو بلا چکا ہے۔ افلا یرون، اب اللہ جواب دیتے ہیں، افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ یہ بات کا جواب انہیں نہیں دیتا۔ اب اس بچڑے کے سامنے اگر سارا دن ساری رات یہ لوگ اپنے سوالات کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، بچڑا انہیں جواب نہیں دیتا، لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ یہی حال بتوں والوں کا بھی ہے۔ جو لوگ بتوں کو پکارتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، تو بت آگے سے انہیں کوئی جواب نہیں دیتے، لیکن عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ہندوستان کے اندر ایسا ہوا کہ ایک بت انہوں نے بنایا، بنانے کے بعد اسے رکھ دیا، لوگ آتے اس کی پوجا کرتے، مشہور ہو گیا کہ جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ بت ہاتھ اٹھاتا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگوں نے کہا یہ سب سے بڑا بت ہے، یہ ہاتھ بھی اٹھا رہا ہے۔ تحقیق کی، پتہ چلا کہ تہخانے کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے،
اس کے پاس ایک رسی ہے، جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہ نیچے سے رسی کھینچتے ہیں، بت کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں گمراہی کی، تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ جھوٹ اور فراڈ ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ، حال یہ کہ مالک نہیں ہے وہ بچھڑا ان لوگوں کے لیے ضرًا ولا نفع، نہ ہی کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا۔ پھر بات ادھر جا کر لگ کہ دنیا کے اندر یہ بت وغیرہ، یہ چیزیں قبروں والے، یہ تو بہت دور ہے نا، ان کی بات تو بہت دور کی ہے۔ خود پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ، ان کے زبان سے کیا اعلان کروایا جا رہا ہے؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے پیارے، اے محمد الرسول اللہ، لوگوں کے سامنے اعلان کیجئے، قرآن کے اندر ہے، سورہ یونس کے اندر ہے کہ محمد الرسول اللہ، لوگوں کو آپ اعلان کر کے کہہ دیجئے کہ میں محمد اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنی جان سے نفع نقصان کو دور نہیں کر سکتا۔ خود سوچئے، اگر محمد الرسول اللہ اپنی جان سے نفع نقصان کو دور کر سکتے تو احد کے دانت مبارک شہید ہوتے، حضرت عائشہ پر تہمت لگتی، کتنی ہی چیزیں ایسی ہوئی ہیں دنیا کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے ان کو دور نہیں کر سکا۔ تو فرمایا جب وہ نہیں کر سکتی تو یہ چیزیں تو بہت دور ہیں، یہ آپ کی کیا پریشانی کو حل کریں گے؟ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی انسان کسی کی تکلیف اور پریشانی کو دور نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، اور پختہ بات ہے، یقینی بات ہے، قَالَ لَهُمْ، کہا ان لوگوں سے، ہارون علیہ السلام نے، بن قبل، اس سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام کے طور جانے کے بعد، واپس آنے سے پہلے ہارون علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، بے شک تم لوگ اس بچھڑے کے ساتھ آزمائے گئے ہو، اللہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا پروردگار جو ہے وہ تو رحمان ذات ہے، وہ تو اللہ ہے، اسے چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو، عمل کے لحاظ سے اتباع کہا جاتا ہے کسی کی پیروی کرنا عمل کر کے۔ وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور تم میرے اطاعت کرو میرے حکم کے مطابق، یعنی جو میں منہ سے بات کہوں اس پر بھی عمل کرو، اور جو میں کر رہا ہوں اس پر بھی عمل کرو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ آگے سے قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، قوم والے کہنے لگے، لن نبرح علیہ، ہرگز ہم جدا نہیں ہوں گے اس بچھڑے سے، عاکفین، جھکنے پر، یعنی جھکے ہوئے تھے ہر وقت اس کے سامنے، سجدہ کرتے تھے، عبادت اس کی کرتے تھے۔ تو قوم والوں نے کہا، ہارون، تمہارے کہنے پر ہم اس بچھڑے کو چھوڑیں گے نہیں، اس کے سامنے جھکے رہیں گے، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، ہم ان کی بات مانیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام واپس آگے، فرمایا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا تھا؟ اذ رأیتہم ضلوا، جب کہ تو انہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، جب یہ لوگ گمراہ ہو رہے تھے تو نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تو کوئی دور پر آ جاتا نا، آ کر مجھے بتا دیتا، میں واپس آ جاتا۔ اللہ تتبعن، تو نے میری پیروی کیوں نہیں کی، میری بات کیوں نہیں مانی؟ اے ہارون، جاتے وقت ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کہ میری قوم کا خیال رکھنا، انہیں گمراہ نہ ہونے دینا۔ تو اب افعصیت امری، کیا تو نے میری حکم کی نافرمانی کی؟ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، آ کر وہ جو تختیاں تھی جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی وہ جلدی کے ساتھ غصے کے اندر نیچے چھوڑی، چھوڑنے کے بعد ایک ہاتھ سے بالوں کو پکڑا، ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا، کہا میرے حکم کی نافرمانی تو نے کی، یہ قوم تباہ ہو رہی تھی، برباد ہو رہی تھی، اس کا تو نے خیال نہیں رکھا۔ پھر یہاں سے وہی والا مسئلہ نظر آتا ہے کہ انسان دینی ضرورت کے لیے، دین کے کام کے لیے ہر ایک کو ناراض کر سکتا ہے، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، قوم والا ہو، برادری والا ہو، ہر ایک کو ناراض کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، کس وقت؟ جب آپ کے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام آتے، وہ بھی کہتے نا کہ ہم بڑی حکمت سے کام کرتے ہیں، یہی حکمت ہے کہ بھائی ہے، بھائی کو ناراض نہ کروں،
تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ بات کر کے خاموش ہو جاؤں، لیکن آتے ہی غلطی بھی ہارون علیہ السلام کی نہیں تھی، پھر بھی ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی، ایک ہاتھ سے بال پکڑے اور فرمایا افعصیت امری، کیا میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے؟ قال، تو ہارون علیہ السلام نے جواب میں فرمایا یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ یہ کیوں کہا؟ اس کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ماں جو ہوتی ہے وہ نرم دل ہوتی ہے، اور ماں کی محبت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا ماں کا واسطہ دوں گا تو شاید مجھے چھوڑ دے۔ یبن ام، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، تو مت پکڑنے میری داڑھی کو، ولا برأسی، اور نہ ہی میرے سر کو، میرے سر اور داڑھی کے بالوں کو چھوڑ دے۔ انی خشیت، بے شک میں خوف کھاتا تھا، میں ڈرتا تھا، کس بات سے؟ ان تقول، کہ تو کہے گا واپس آ کے، فرقت بین بنی اسرائیل، کہ اے ہارون تو نے جدائی کی ہے، تو نے تفرقہ بازی کی ہے بنی اسرائیل کے اندر۔ اگر میں تیری طرف کوہ طور پر آ جاتا تو جو لوگ بچھڑے کی عبادت نہ کرنے والے تھے وہ میرے ساتھ آ جاتے، آدھی بنی اسرائیل میرے ساتھ کوہ طور پر آ جاتی، آدھی ادھر رہ جاتی، تو کہتا ہے کہ تو نے کیوں ان کے اندر جدائی پیدا کی ہے؟ اس خوف کی وجہ سے میں کوہ طور پر نہیں آیا۔ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور تو کہتا ہے کہ تو نے میری بات کا انتظار نہیں کیا، جب میں کوہ طور پر آتا موسیٰ تو مجھے آ کر کہتا کہ اتنا انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ میں واپس آ جاؤں، صرف اور صرف یہی ڈر تھا مجھے، اس لیے میں کوہ طور پر نہیں آیا۔ اب وہاں سے فارغ ہوئے، سامری کی طرف آگے، یعنی ہارون علیہ السلام کا معاملہ ختم ہو گیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فما خطبک یا سامری، ہاں سامری بتا تیرا کیا مقصد تھا، تو نے بچھڑے کو معبود بنایا، بتا تیرا کیا مقصد تھا؟ قال، سامری نے کہا بصرت، میں نے دیکھی، بما لم یبصروا، ایک ایسی چیز جسے بنی اسرائیل والے نہیں دیکھ رہے تھے، فقبضت قبضة من اثر الرسول، بس میں نے مٹھی بھری اس رسول یعنی فرشتے کے نقش قدم سے۔ وہی والی بات، بخاری شریف والی روایت کہ فرعون جب بھاگ رہا تھا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سبزہ اگ رہا تھا، جہاں سے گھوڑا نکلتا تھا جبرائیل علیہ السلام کا، پیچھے سے وہ سبزے والی جگہ اگتی تھی، سبزہ اگتا تھا۔ تو ساری قوم تو نہیں دیکھ رہی تھی جبرائیل علیہ السلام کو، فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے انسان، لیکن یہ سامری دیکھ رہا تھا۔ کیوں؟ سامری کی پرورش کی تھی نا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، دودھ پلایا تھا، شہد پلایا تھا اپنی انگلیوں سے، تو یہ دیکھ رہا تھا، اس نے اس دیکھنے کا فائدہ حاصل کیا کہ سارے گھوڑوں کے نیچے سے تو سبزہ نہیں اگ رہا، اسی گھوڑے کے نیچے سے اگ رہا ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ برکت والی چیز ہے، اسے لے کر چلتا ہوں ساتھ۔ فنبذتها، بس میں نے اس مٹھی کو ڈال دیا اس بچھڑے کے منہ کے اندر۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اسی طریقے سے میرے نفس نے میرے لیے اس معاملے کو کیا کیا؟ خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَاذْهَبْ، دفع ہو جا، نکل جا، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، بس تیری سزا یہ ہے کہ تیرے لیے ہے دنیا کے اندر، أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، کہ تو کہے گا کہ مجھے مت چھو، مجھے مت چھو۔ تو یہ والی بات کہے گا۔ سامری نے بچھڑا بناتے وقت کیا ذہن بنایا تھا کہ میں بچھڑا بناؤں گا، لوگ موسیٰ کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ ایک انوکھی چیز اس نے تیار کی ہے، ہمارا پروردگار اس سامری نے بنایا ہوا ہے، لہٰذا سارے لوگوں کی توجہ میری طرف ہوگی۔ تو اب اللہ کرنے والا ہے، اللہ نے کہا لا مساس، جیسے لوگوں کو تو اپنی طرف بلاتا تھا، ایسے اب تو لوگوں کو اپنے سے بھگائے گا۔ وہ دور سے کوئی آدمی آتا تھا، اسے کہتا تھا لا مساس، لا مساس، مجھے مت چھو، کہ تو میرے ساتھ ہاتھ لگائے گا یہ بیماری تیری طرف آ جائے گی۔ یہی چیز ہے، جب آپ اللہ کے دین کے لیے محنت کریں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف موڑیں گے۔ وہ موڑنے میں کتنا عرصہ لگتا ہے یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن اگر آپ اپنی شہرت اور عزت کے لیے لوگوں کی دل اپنی طرف موڑیں کہ جہاں پر میں کھڑا ہوں لوگ آ کر مجھے سلام کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، ہر طرف میرے ہی چرچے ہوں، تو یاد رکھ لیں اللہ ایک ایسا زمانہ اس انسان کے اوپر لاتے ہیں کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔
یہ کسی عالم یا کسی بڑے آدمی کے لیے نہیں، ہر آدمی کے لیے یہی معاملہ ہے۔ اس کا ایک آسان حل ہے، عزت جو ہے وہ اللہ سے مانگے، لوگوں سے عزت نہ مانگے۔ جب آپ لوگوں سے عزت مانگیں گے تو اللہ ذلیل کر دے گا، لیکن جب اللہ سے عزت مانگیں گے تو لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے۔ یہ عزت لوگوں سے مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ تو ادھر بھی اس سے کیا کہا؟ ان تقول لا مساس، اسے ایک ایسا سخت قسم کا بخار لگ گیا کہ کوئی بھی ہاتھ لگاتا اسے بھی وہ بخار لگ جاتا۔ تو فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، سامری ادھر بس نہیں ہے کہ لوگ تو اسے بھاگ رہے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، لن تخلف، جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وہ وعدے کا وقت کیا ہے؟ موت کا وقت ہے یا قیامت کا وقت ہے۔ تجھ پہ موت آئے گی اور قیامت آئے گی۔ وانظر، تو دیکھ، الی الہک، اپنے معبود کی طرف، جو بچھڑا تو نے بنایا ہے نا، ذرا اس معبود کی طرف دیکھ۔ ظلت علیہ عاکفا، جس کے سامنے تو سارا دن پڑا رہتا ہے، جھکا رہتا ہے۔ لنحرقنہ، ضرور بضرور قسم ہے کہ میں اسے ضرور جلاؤں گا۔ ثم لننسفنہ، پھر میں اسے اڑا دوں گا۔ فی الیم نسفا، یعنی سمندر کے اندر، دریا کے اندر بہا دوں گا، اڑا دوں گا۔ انما، صرف اور صرف، الہکم، تمہارا پروردگار، اللہ، اللہ ہے، الذی، وہ اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، وسع کل شیء علما، وہ ہے ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے اور اس کا علم بہت ہی وسیع ہے۔